یہ آ گئے جی، آ گئے مفتی صاحب او کیا حال چال ہے مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حضور والا؟ خیرت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ نے جو زلفیں رکھی ہے نا، آپ کو مبارک ہو۔ آپ بھی رکھے نا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کیوں وہ جنا کیا پہنا، قرقلی پہنا؟ میری زلفیں اس لیے نہیں ہے کہ سیدنا علی پاک کی بھی زلفیں نہیں تھی۔ تو چشمے کیوں لگائے اتنے رات کو؟ آپ نے وہ سن گلاسز لگائے، یہ کیا طریقے کار ہے مولوی صاحب؟ نہیں، یہ ہمارا، یہ دیکھو تو آپ کی برکتیں دیکھو۔ ابھی ایک بہت بڑا بلوچستان کا خاندان ہے، انہوں نے مجھے آشیا کی یہ اینک پہنائی 1,35,000 کی۔ انہوں نے کہا آج آپ کی گفتگو ہونی ہے محترم حسن اللہ یاری صاحب سے، اور دیکھو انہوں نے مجھے سوٹ پہنایا کالر والا، حالانکہ میں کبھی کالر والا سوٹ نہیں پہنتا۔ ان کو پتا تھا کہ آپ کا کالر والا اور کالے رنگ کا ہوتا ہے، انہوں نے مجھے بھی کالے رنگ کا سوٹ پہنایا، کالر والا پہنایا، 1,35,000 کی یہ اینک پہنائی آسٹریا کی۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ کے ان باتوں سے، دیکھیں مولوی صاحب، آپ کے جو اعمال ہم دیکھتے ہیں، آپ کے جو اقوال دیکھتے ہیں، آپ کے جو پوسٹ دیکھتے ہیں نا، کہ کوئی آپ کا عزت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ واقعی یہ حقیقت ہے، مجھے تو شک ہے آپ کی باتوں میں۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ پوری قوم تو میرے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کی میری گفتگو ہونی تھی، سنے ہم سے نہیں، قوم ان کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھی بتائیں گے کہ آپ کی ہماری گفتگو ہونی تھی 9 بجے پاکستانی ٹائم۔ مجھے کربلا معلیٰ نجف اشرف وہاں سے آیا کہ یہ ہمارے نماز مغربین کا ٹائم ہے، اس لیے آپ اس کو 11 بجے لے جاؤ۔ 11 بجے مجھے تو شیخ صاحب دیکھیں، جو شخص کربلا جاتا ہے، مولا کے حرم کی زیارت کرتا ہے نا، اور پھر وہ آپ کی جو پوسٹیں لگتی ہیں نا، وہ اس جیسا آدمی آپ کو کال کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے آپ کی باتوں پہ بڑا شک ہے، تردید کی نگاہ سے۔ اگر میں سیدنا علی پاک کے رب کی قسم اٹھاؤں پھر نہیں، جب آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے تو آپ کے قسم پہ کیا اعتبار ہے؟ آپ کے ہاں تو ہے نا، آپ کے ہاں جو احناف ہے نا، قسم میں دیکھیں شیخ صاحب، نہ علی پاک پہ اعتماد ہے، نہ علی پاک کے رب پہ اعتماد ہے، نہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب پہ اعتماد ہے۔ آپ کو کس پر اعتماد ہے؟ مفتی صاحب میں آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھوں، آپ احناف کے ہاں آپ کے فقہ میں ایک یمین جو ہے جس کو قسم کہتے ہیں نا، یمین میں آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ قسم جب آپ کہتے ہیں اگر دل میں اس کے خلاف نیت کریں تو یہ جائز ہے آپ کے ہاں نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم نے جزیات میں بات نہیں کرنی آج۔ آپ کا ہمارا آپ کے قسم پہ پھر کیا اعتبار ہے؟ شیعان علی ہے یا آپ شیعان علی ہو، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو بسم اللہ۔ اور اگر بھاگنا ہے، فرار اختیار کرنا ہے، تو پہلے بھی آپ 5 مہینے میں آپ کے انتظار میں رہا، قوم سنتی ہے مجھے، جب قوم سنتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی سنتے ہیں۔ آج میں نے گفتگو کا آغاز اس سے کیا کہ آپ کو زلفوں کی مبارک ہو۔ میں نے اس سے آغاز کیا کہ میں نے بھی کالر والا سوٹ پہنا ہے تاکہ آپ کا اور ہمارا جو ہے نا ایک طرح کا یگانگت ہو جائے، اتحاد۔ اب آپ ساری سے باتیں جو ہے نا وہ بڑے منفی انداز میں کر رہے ہیں۔ اگر مثبت انداز میں گفتگو کرنی ہے تو اس موضوع پہ آتے ہیں کہ شیعان علی ہم ہیں یا آپ ہیں۔ بھائی شیخ صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں آپ کے منفی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، اور بھائی جب آپ کی فقہ میں یہ ہے کہ آپ جھوٹی قسم کھانا وہ کھا سکتے ہیں، تو پھر وہ پھر قسم کا کوئی اعتبار نہیں رہا نا۔ آپ قسم کو چھوڑیں، موضوع آپ کا میرا ہے کہ شیعان علی آپ ہیں یا ہم ہیں، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ شیعان علی آپ ہیں یا ہم ہیں، وہ بھائی آپ شیعہ کی تعریف کریں نا، اگر شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ بھائی آپ ہر قسم کا حد کے حرمت چھوڑ دیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اب میں آپ کو سناتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، حدیث سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں حدیث سنوں گا، میں صبر والا آدمی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ظہری رجلان، عالم متحتک جاہل متنسک۔ فرمائے 2 قسم کے آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے، میری کمر توڑ دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک عالم متحتک، ایک وہ عالم ہے جس نے حیا کے سب پردے چاک کر دیے، نہ حیا نہ شرم، ہر قسم کے کام کرے، اور دوسرا وہ جاہل متنسک، اور وہ ایک دوسرا جاہل جو عبادت گزار بن گیا ہے، مقدس بن گیا، اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سب سے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ تر سمجھتا ہے۔ تو عرض یہ ہے میرے شیخ صاحب، اگر شیعہ کی تعریف یہ ہے نا، اب بات تو کرنے دینا، موضوع کی طرف آئیں، موضوع کی طرف آ رہا ہوں نا، کہ آپ موضوع کی طرف آئیں کہ آپ شیعان علی ہیں یا ہم ہیں۔ دیکھیں وہ عرض یہی ہے کہ اگر شیعہ کی تعریف یہ کریں کہ لونڈیوں کے ساتھ تصویر اٹھاؤ، اب سن لو نا، اگر شیعہ کی تعریف یہ کریں کہ بھئی کہ آپ جو ہے نا ہر قسم کے بے حیائی کا ارتکاب کریں، لڑکیوں کے ساتھ، چوکریوں کے ساتھ، ان کے ساتھ غلط قسم کے پوسٹ لگاؤ، تو مبارک ہو آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قسم اٹھاتے ہیں، غلط بجائے یہ آپ کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اچھا آپ سنیں، میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، آپ ذرا دماغ کو صاف کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اچھا چلو، اچھا اب جو سیدنا علی پاک اور قرآن پاک ایک ہی چیز ہے، تو سیدنا علی حافظ قرآن تھے۔ اچھا مجھے بتاؤ ابو بکر کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ بھی قرآن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ابو بکر میں آ جاتا ہوں نہیں، اصل بات یہی ہے نا۔ سنے
ذرا 5 منٹ سن لو نا, آپ کا میں روٹ درست کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے الحق مع علی و علی مع الحق, القرآن مع علی و علی مع القرآن. یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے, لیکن آپ بتائیں کیا آپ کا یہی عقیدہ ابو بکر عمر کے متعلق بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ اسی او شیخ صاحب, آپ اسی کی تصدیق کرو کہ آپ کے ہاں قرآن پاک اور علی پاک, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی بالکل بالکل, میں نے کہہ دیا نا, تصدیق کر دی نا میں نے. اب اس کے بعد یہ بتاؤ, سنو, یہ نہج البلاغہ سیدنا علی پاک کے خطبات ہیں, آپ کے مکتوبات ہیں, یہ کس کے ہیں؟ یہ نہج البلاغہ جو ہے نا, اب آپ کے 2-3 سوال کا جواب میں نے دیا نا, آپ بھی ایک سوال کا جواب دینا. یہ نہج البلاغہ جو ہے نا, یہ آپ میرے ساتھ چلیں, سنے میں آ رہا ہوں, ابو بکر پہ آ رہا ہوں ٹھیک 3 منٹ کے بعد. پہلی بات یہ ہو گئی کہ آپ کا ہمارا مشترکہ عقیدہ ہو گیا کہ قرآن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اب میں نے دوسرا سوال کیا کہ سیدنا علی پاک حافظ قرآن تھے. ابھی علامہ صاحب یہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ بھائی ان کے علاوہ کوئی حافظ قرآن ہے ہی نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں, ایک منٹ چالاکی کر رہا ہے, چالاکی آگے چل. اب آگے چلو, نہج البلاغہ آپ کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے بتائیں؟ یہ اس کی اہمیت میں بتاتا ہوں. یہ آپ نے جو کہا نا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ آپ جو پوسٹیں لگاتے ہو, یہ کیا یہ سب جعلی ہے؟ یار میں نہیں لگاتا, دیکھیں میں آج بھی کسان یہ چوکریوں کے ساتھ غلط قسم کے پوسٹ لگاتے ہو. آپ کہتے ہیں چھوٹا فون لے کے آئیں, کہتے ہیں یہ میں ہیں جی. اچھا اب یہ بتاؤ کہ نہج البلاغہ کی شرعی, قانونی, آئینی, مستند, معتبر ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت آپ کے ہاں کیا ہے؟ نہیں, نہج البلاغہ جو ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, نہج البلاغہ منسوب پیار سے بات کریں. ہاں پیار ہی سے ہے نا, ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ علامہ صاحب فرمائیں. نہج البلاغہ جو ہے نا وہ منسوب ہے, ان میں خطبے, کلمات قصار اور خط جو ہے منسوب ہے مولا امام علی علیہ السلام سے, لیکن وہ سب جو ہے معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان میں سے بہت سارے معتبر ہیں اور کچھ غیر معتبر ہیں. جی اب ایک منٹ, اپنے آپریٹر صاحب آپ سے بات کرنا ہے. آپریٹر آ جاؤ, کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ آپریٹر سو گیا. جی سر بتائیں, سنائیں مجھے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس علی پاک کے کیا لگتے ہیں؟ وہ چچا کے لڑکے ہیں نا. نہیں, مقصد ہے چچا زاد بھائی, کزن ہے نا. ہاں چچا کے لڑکے ہیں, چچا زاد کزن ہے. اچھا ان کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے آپ کے ہاں؟ تفسیر ابن عباس کی غیر معتبر. اچھا غیر معتبر ہے. اب اہل بیت کے اندر سیدنا امام حسن پاک, ان کی شان آپ کے ہاں کیا ہے؟ ابھی آپ نے 5-10 انٹرویو لے لی نا, 5-10 سوال. ہاں بتاؤ جی کیا کہہ رہے ہیں انٹرویو, وہ اپنے آپریٹر, آپ کی آواز آئی ہے. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹے میں اسی طرح چل رہا ہوں نا, سیدنا صدیق اکبر پہ پہنچتا ہوں نا. تفسیر ابن عباس ہو, یہ چودھری عثمان صاحب ہے نا, ان کو عثمان سے زیادہ پیار ہو. اچھا اب آگے چلو. حضرت سیدنا امام زین العابدین کے جو صاحبزادے ہیں حضرت امام زید, ان کی وجاہت, ان کی ثقافت, ان کی فقاہت کیا ہے آپ کے ہاں؟ وہ جو ہے نا وہ آپ بتاؤ جی, بتائیں چودھری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ مفتی صاحب بہت قابل احترام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی اس طرح کی تصویر نہیں لگائی. انہوں نے کہا کہ کوئی قسم اٹھائے, میں قسم اٹھاتا ہوں. مفتی صاحب نے تصویر سٹیٹس پہ لگائی ہوئی تھی, اور ایک مفتی صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ 4 لڑکیاں تھیں, اور یہ ہفتہ یا 10 دن پہلے کی بات ہے. اس کا ذکر شیئر کیا تھا. مفتی صاحب میں قسم اٹھا رہا ہوں, علامہ صاحب کی جگہ میں جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ میری سالگرہ کی مناسبت سے خواتین نے خود بنائی, میری تصویر ساتھ لگائی, اس کے اوپر جو ہے یہی بات تو میں ان کو کہہ رہا ہوں, اگر فاسق کی طرف سے کوئی معاملہ ہے تو فتح بینو. اچھا اب ذرا ترتیب سے ہمیں چلنے دیں, کیونکہ ہمارا موضوع ہے کہ شیعان علی کون. سب سے پہلے ہو گیا قرآن پاک اور علی پاک ایک, پھر ہو گئی نہج البلاغہ, پھر ہو گئی عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس, پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کے بیٹے حضرت امام زید کی مسند. ان چاروں کو سامنے رکھ کے نہیں, زید کی مسند کو نہیں مانتے ہیں. زید کی مسند کو, مسند زید وہ زیدیوں کی کتاب ہے. چلے علامہ صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں. شیخ صاحب, شیخ علامہ مفتی علامہ صاحب, شیخ صاحب, میں آپ کو کیا کہہ دوں؟ علامہ صاحب, مفتی صاحب, طالب علمانہ سوال. اب ذرا علمی گفتگو کرتے ہیں. خود لفظ علامہ کے اندر شرک نہیں ہے. اجازت فرمائیں, وہ آتے ہیں شرک کا چھوڑ دیں, ٹھپا تکفیر بہت ہے. پہلے آپ بات تکفیر بہت ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دیکھیں علامہ صاحب میرے سوال کو غور سے سنیں, اچھی طرح سے سنیں. دیکھیں آپ کا مذہب ہے تضادات اور تناقضات کا مجموعہ, یعنی آپ کے ایک بات دوسری بات سے بنتی نہیں. آپ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل کے احادیث سے, کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو, میرے اہل بیت کی تصدیق کرو, میرے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرو, امام علی علیہ السلام کی اطاعت کرو. اور پھر آپ کی جو ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں, حق کے ساتھ ہے, حق اور قرآن ان کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ جو ہے پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانتے ہیں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کیا ابو بکر کے لیے بھی یہی فضائل ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ابو بکر کے ساتھ یہ فضائل ثابت ہے تو ہمیں دکھاؤ. اجازت دے وہ دکھاؤ بھائی کہ ابو بکر قرآن کے ساتھ. اجازت بات سنیں نا آخر تک سن. سناؤ جناب کہ ابو بکر کے ساتھ بھی یہی فضیلت ہو کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن اس کے ساتھ ہے, یا وہ حق کے ساتھ ہے, حق اس کے ساتھ ہے. یہ ہمیں سنا دو, اپنی کتابوں سے دکھاؤ. اگر نہیں ہے تو اللہ پلیز سن لیں. تو پھر یہ تو نہیں ہوا نا کہ بھائی اب سن لو نا بھائی ایک دفعہ, اب نہ بولے نا, اب سن لیں. تسلی کرے نا, جب آپ انگلی کریں گے بولے آپ. میں نے ابھی انگلی نہیں کیا. تو آپ سے سوال یہ ہے, دیکھیں شیخ صاحب, کہ ایک شخص ہے قرآن اس کے ساتھ ہے, وہ قرآن کے ساتھ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اتباع واجب ہے کیونکہ اس کے ہر بات حق ہے. وہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. دوسرا ہے جو 50 سال تک بتوں کی پوجا کرتا رہا, اس کے لیے فضائل نہیں ہے, اور آپ اس کو نمبر 1 مانتے ہو. ایک نہیں بولو نا, یہ ظلم ہے. یہ دیکھیں شیخ صاحب, ابھی آپ سے کیا توقع, میں مشائخ سے توقع کرتا ہوں, علماء اہل سنت سے, کہ بھائی باز آ جاؤ, دیکھو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کچھ عزت بناؤ, کچھ آبرو بناؤ. اگر علماء کرام جھوٹ بولتے رہیں گے, اگر علماء کرام توجیہ کریں گے اباطیل کا اور تضادات کا اور خرافات کا, تو عوام کا سارا گناہ آپ کے لوگوں کی گردنوں پر ہے, علماء مفتیان پر. اگر علماء آ جائیں بھائی حق کا اقرار کریں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, جو ان کا سنت ہے, جو انہوں نے جن کو خلفاء بنائے, جن کو ائمہ بنائے, جن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اتباع کا حکم دیا, اگر اقرار کریں, ٹھیک ہے نا, تو امت سے سارا اختلاف اٹھے گا بھائی. تو عرض یہ ہے کہ آپ سے میں نے آپ سے کوئی سوال ہے ہی نہیں بھائی, کیونکہ اب مجھے پتا آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بس یہ ہے کہ بھائی آپ کو دیکھ کر ہمیں بڑا ہی رحم آتا ہے کہ بھائی دیکھو, ایک طرف سے کچھ کہتے ہیں پھر نمبر 1 کسی اور کو مان رہے ہیں. یہ ہے بھائی کہ نہیں؟ میں بولوں؟ بولو. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, وہاں کون تھا؟ ابھی دائیں بائیں نہیں کہنا, ورنہ میں نے اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کرنا ہے اور 7 کتابوں سے ثابت کرنا ہے کہ غار ثور کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر یہاں پہ بھاگنے نہیں دینا آپ کو. دوسرے نمبر پہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, یہ کون ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي, آپ تو حافظ قرآن ہی نہیں ہو, میں تو الحمدللہ علی والا قرآن پڑھ رہا ہوں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. علی والا میں ہوں جس کے سینے کے اندر وہی قرآن ہے جو علی پاک کے پاس موجود ہے. تمہارے اندر تو قرآن ہے ہی نہیں, ذرا آیت پڑھ کے بتاؤ مجھے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, 3 آیتیں میں نے پڑھی ہے, آپ سن لو قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی, آیت نمبر 1 جو آیا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان اذ اخرجہ الذین کفروا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن ابو بکر کے ساتھ, قرآن کے اس میں قرآن کے اندر جب ابو بکر بھائی صاحب اور قرآن علی والا ہے, مانا یہ ہوا کہ علی پاک صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں. مولوی صاحب آپ کے اندر جو تعصب ہے نا, آپ کو سننے نہیں دے رہا, آپ کے اندر جو تعصب ہے نا, سنو آپ میرے وَأُشْرِبَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ. دیکھیں ایک دفعہ بات ہمیں بھی کرنے دو شیخ صاحب, ہمیں بھی بات کرنے. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو اس کا جواب نہیں لیں گے؟ میں بول رہا ہوں, سن رہا ہوں بولے. ہاں سن رہے ہیں. دیکھیں قرآن نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ بنی اسرائیل نے توبہ کر لی, وہ بت پرستی کی نا, گوسالہ پرستی, جو عجل پرستی ہے, بچڑا پرستی, اس کے بعد توبہ کر لی. اس کے بعد وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ, اس کے بعد کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے طور ان کے اوپر اٹھایا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. ان کے دل میں آخر تک اگلان کی توبہ بھی کیا تھا ان لوگوں نے بچڑا پرستی سے, لیکن بچڑے کی محبت باقی تھی. اب آپ کے دل کے اندر نا ایک طرف سے کہتے ہو کہ قرآن امام علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اور دوسری طرف آپ کے اندر ہے محبت کسی اور کو نمبر 1 سمجھتے ہو. آپ سے جو سوال کیا گیا تھا, کیا کہیں آپ کے پاس یہ حدیث موجود ہے, قرآن کی کوئی آیت موجود ہے کہ قرآن ابو بکر کے ساتھ ہے, ابو بکر قرآن کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے جو پڑھا ہے نا وہ غار میں تھا. غار میں تو بہت سارے لوگ آئے. غار افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ غار افضل ہے یا پلیز آپ نے سننا ہے, غار افضل ہے یا نہیں بریک نہیں ہے, غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ وہ مسجد نبی میں, مکہ میں, حرم میں, کعبہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر بھی آ کے بیٹھتے تھے نا. یہ غار میں ہونا, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے قرآن اس کے پاس ہے, قرآن اس کے ساتھ ہے, حق اس کے پاس ہے, حق اس کے پاس, بس کہ جو آئے غار پڑھی ہے نا, فانزل سکینتہ وایدہ بجنود لم تروها. سکینہ مومن پہ نازل ہوتا ہے, منافق پہ نازل نہیں ہوتا. غار میں سکینہ اس ساتھ والے پہ نازل نہیں ہوا, حالانکہ اللہ بخیل نہیں ہے, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں کہ سکینہ اس پہ بھی نازل کرے. تو غار کی جو آیت ہے وہ اس کا فائدہ ہی نہیں آپ کا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. کس نے بولا یہ ابو بکر ہے جی؟ کون ہے؟ اب میں بتاتا ہوں ابو بکر کے والد صاحب کیا کرتے تھے شیخ صاحب.
ابن ابی قحافہ. ابو قحافہ صاحب آخر تک اندھے ہو چکے تھے نا. وہ ابو بکر اتنا مالدار آدمی اگر تھا تو اس کے والد صاحب، میں بتاؤں تاریخ میں وہ کہنے کا ہی نہیں، میں مجھے شرم آتا. لو آپ اپنی بے حرمتی، آپ کہیں گے گالی دے رہا. آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے بڑے مال دیے ہیں جی، اور اتنا مالدار تھا. تو آپ کے ہاں جو صحیح حدیث ہے کہ اپنے اپنے اندھے باپ کا وہ ملازمت کیا کرتا تھا اس کا والد صاحب. لوگوں میں نہیں بھی کہتا، کیونکہ شیخ صاحب پھر وہ ملازمت بہت غلط قسم کی ملازمت تھی اس کے والد کی، بہت غلط جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. اس اندھے باپ کا مال چوری کر، ان کے پاس صحیح حدیث ہے، چوری کر کے شب ہجرت وہ بھاگ گیا مدینہ. اور بھائی جو اپنے باپ اگر اتنا ہی مالدار تھا نا، تو احادیث میں تو یہی ہے کہ اگر باپ آپ کا مشرک بھی ہے، اس کا صلہ رحم واجب ہے، اس کو کیوں مدد نہیں کیا اس نے؟ یہ آپ سے یجنبہ الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ آپ زبردستی کہہ رہے ہیں ابو بکر. کوئی شاہ حدیث دکھایا نا، کوئی صحیح حدیث دکھایا؟ یہ ابو بکر. ہمارے ہاں یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابو بکر ہے ہی نہیں جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ازداد کا مجموعہ، تناقضات کا مجموعہ، کانٹرڈکشنز کا مجموعہ ان کا مذہب ہے جی. اور یہ ان کے مذہب میں مولا علی اعظم حق کے ساتھ ہیں، مولا حق ان کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے. اور ایک ایسا شخص ہے جس کو پاس نہ قرآن کا علم ہے، اس کو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ظالم سمجھتے تھے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے آخر تک ان سے بات نہیں کی ہے، اور ان کو غاصب فتق سمجھتے تھے. یہ ان کو پھر نمبر 1 سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ بولیں نا شیخ صاحب اپنے وہ پوسٹ کے متعلق بولیں، وہ اہل بیت کو چھوڑیں، ابو بکر کو بھی چھوڑیں. آپ کی جو پوسٹ لگی چوکریوں کے ساتھ، چوکریوں کے ساتھ جو پوسٹ مطابق سنیں. شفقت عباس ایک بھائی آپ سے سوال ہے. شفقت بھائی عباس بھائی سوال کرو شیخ صاحب سے. اچھا اب میری بات توجہ سے سنیں. شفقت ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. شفقت بھائی جی بات کریں. ایک منٹ قاری صاحب، ایک منٹ. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت کرم. آپ کی مہربانی. 4-5-6 مہینے سے حسن اللہ یاری صاحب کا دیدار نہیں ہو رہا تھا، آج دیدار ہو گیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بنڈل آف تھینکس. اچھا ماشاء اللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. یہ ٹوپی آپ نے قائد اعظم والی پہنی ہوئی ہے، اینک آپ نے ماشاءاللہ بچوں والی پہن لی ہے. یہ آسٹریا سے آئی ہے. بات ہے. اچھا علامہ صاحب، میں خدا کو، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں یہاں کے ہر حالات کو دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، ہر مولوی کو سنتا ہوں وہ کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. میں قسم دیتا ہوں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہ آپ کی پوسٹیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے، اپنی گناہ گار آنکھوں سے، ایک نہیں کئی، یہ تو ان کو تو ایک آدھ پوسٹ کا پتا ہوگا نا، میں نے آپ کی قندیل بلوچ والی ساری پوسٹیں دیکھی بھی ہیں. اس کے قتل کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی سارا دیکھا ہے. پھر آپ کے اپنے حلقے نے، آپ کے اپنے مولوی صاحبان نے آپ کو جو مسجد سے نکالا وہ بھی میں نے سارا دیکھا ہوا ہے. یہ باتیں چھوڑیں اور آپ مناظرہ کرنے نہ آیا کریں. ویسے گپ کے لیے 2 منٹ کبھی ٹائم ملے تو آ جا کریں. میں نے آپ کی ساری بات سن لی. خدا کی قسم نجف اشرف سے کربلا معلی پہ جو لانتیں پڑھ رہی ہے وہ حسن اللہ یاری پہ پڑھ رہی ہے، شفقت پہ پڑھ رہی ہے، مجھ پہ نہیں پڑھ رہی. میں تو اس دفعہ جا رہا تھا مشق کے اندر، میں اس دفعہ جا رہا تھا چیلم کے اندر، اس دفعہ میں نے لاہور کے 2 امام بارگاہوں میں اہل بیت کی شان سنائی ہے. آپ ہر آدمی سے پوچھ لیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص جو بیٹھا ہے جس کو میں زلفوں کی تعریف کر رہا ہوں، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. اس کا کسی طرح شفقت صاحب وہ بات عقل والی ہے وہ کرو. مناظرہ یہ ہو رہا ہے، علمی گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں، آپ لوگ شیعہ علی ہیں، باتیں نہیں بن سکتی. اس لیے تقدیر بلوچ بھی آ گئی فلانی. آپ میرے مولا کا نام نہ لیا کریں. آپ اپنے صحابہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ مانتے آپ ان کو، دین آپ ان کا لیتے ہو، سارا کچھ آپ نے ان کو سمجھا ہوا ہے. آپ نام بار بار ہمارے مولا کا لیتے ہو، آپ کی زبان سے جچتا ہی نہیں ہے، آپ کا کردار ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے مولا کا نام بھی لے سکیں. صدیق اکبر کی شان بھی موجود ہے، شیخ صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب بھی موجود ہے. مفتی صاحب، مفتی قوی صاحب، آپ کی خدمت میں عرض ہے. دیکھیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا، آپ نے قسم کھایا کہ پوسٹیں جعلی ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ نے کیوں جھوٹی قسم کھائی؟ تو ختم ہو گیا. چلو آپ کے ساتھ کی قسم، آج کے بعد یہ پوسٹیں ختم. اب آ جاؤ اپنے علمی گفتگو کے ذریعے. تو ابھی جھوٹ بولا نا، ابھی آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے نا، ابھی آپ نے جھوٹی قسم کھائی کہ پوسٹیں آپ کی نہیں. میں وہی بات تو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اور ہم یہ 4 کتابیں چلے شیخ صاحب بھی ہوں. سنیں میرے پاس سن لیں. اب آپ نے ایک اچھی بات کی ہے تو اس کو سنو. قرآن حکیم، نہج البلاغہ، تفسیر ابن عباس اور سیدنا امام زین العابدین کے فرزند حضرت امام زید کی نہیں، موضوع گفتگو آپ ہیں، موضوع آپ ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی.
دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کے بارے میں نصرت امام زید کیا کہتا ہے, نہج البلاغہ کیا کہتا ہے, تفسیر ابن عباس کیا کہتی ہے. اگر تفسیر ابن عباس کہے اچھا شیخ صاحب, علامہ صاحب, علامہ صاحب, وہ ابو بکر, پھر آپ کے لیے کیا جواب ہوگا جو ہے. علامہ صاحب یہ بتائیں, علامہ صاحب آپ کے اولاد کتنے ہیں, بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں؟ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں. جوان ہوں گے نا, بڑے ہوں گے؟ ماشاءاللہ میں اس وقت پڑھانا بنا ہوا ہوں. بیٹی بھی ہے یا بیٹے صرف بیٹے ہیں؟ دونوں ہیں, اور الحمدللہ دادا. شیخ صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, مفتی صاحب, یہ جب آپ کے پوسٹیں آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو, آپ کو وہ سناتے نہیں کہ بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ جو بات اب میں کہہ رہا ہوں, آپ صدیق اکبر کی شان ہو تو صدیق اکبر کو چھوڑے بھائی, اور جب اب نہیں بتائے گا. آج کی گفتگو کے بعد آپ ہماری گفتگو صرف علمی ہوگی, اور میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا انہیں 4 کتابوں میں سے. ایک سیکنڈ مفتی صاحب مجھے آپ سنیں. آپ علامہ حسن اللہ آگا جان, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, بات کریں. آگا جان میری آواز. علامہ مفتی عبد البقی یہ کبھی صاحب, دنیا جہاں کی لانتیں آپ پہ پڑ رہی ہیں, سب سے بڑے لانتی انسان آپ ہیں, اور سب سے بڑے گھٹیا آپ ہیں. کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا اسکینڈل نہیں ہے. آپ انتہائی بے غیرت قسم کے انسان ہیں. جو آپ نے الفاظ مانگ کے ہیں شیخ کی گستاخی میں, فوراً واپس لیں آپ, نہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ کو کسی پروگرام میں نہیں لیں گے. آپ کی ہمت کس طرح ہوئی ہے کہ آپ شیخ کی توہین کریں؟ ہم نے آپ کو توہین کرنے کے لیے بلایا تھا. آپ اس قابل ہی نہیں ہیں آپ جیسے لوگ آپ سے بات کریں. آپ جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. یہ اپنا مائک کھول دو شیخ صاحب, آپ کا مائک آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کیا ہے نا, آپ ان میوٹ کرو اپنے آپ کو. ہاں بولو شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ نے کیوں غلط بات کی؟ صرف 1 منٹ, آپ اور میں ان 4 کتابوں میں سے قرآن مجید, کتابوں کو چھوڑیں فی الحال, نہج البلاغہ, او شیخ صاحب, اور مسند امام زید. معافی مانگے. آپ نے جو بکواس کی ہے اس میں معافی مانگے. کیا بکواس کی ہے؟ درمیان میں کتے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ میری بات زلف والوں سے بات ہو رہی ہے, درمیان میں کون آ گئے یہ؟ حریم شاہ سے چپیڑے آپ نے کھائی ہیں, حریم شاہ سے آپ نے چپیڑے کھائی ہیں. میں کہتا ہوں حریم شاہ تمہاری بہن ہے نا, تمہارے اوپر بھی لعنت, حریم شاہ پر بھی لعنت. میری بات بات ہو رہی ہے حسن اللہ یاری سے, قوم حسن اللہ یاری, اور میری بات سننی چاہتی ہے. تم درمیان میں پتہ نہیں آپ کی ضرورت کس طرح ہوئی توہین کریں. یہاں توہین ہم نہیں کرنے دیں گے بھائی, ہمیں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے. شیخ حسن اللہ یاری کی توہین اسی کے پلیٹ فارم میں بیٹھ کے کوئی الو کا پٹھا آ کے کر دے, یہ ناممکن ہے. اپنے الفاظ واپس لیں, آپ اپنے الفاظ واپس لیں گے. آپ نے جو شیخ کی بدتمیزی کی ہے, بے ادبی کی ہے, یہ الفاظ آپ نے واپس لیں گے تو بات آگے ہوگی. تو کسی بات اگلے 15 دن کے اندر قرآن حکیم اور نہج البلاغہ. نہ پہلے معافی, الفاظ واپس لیں. آپ نے عبد القوی صاحب, مفتی قوی 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 صاحب, 1 منٹ, ایک مفتی قوی صاحب آپ سنیں. اب آپ 1 منٹ کے لیے آپ بات سنیں کہ ہمارے آپریٹر صاحب آپ سے کیا, آپریٹر صاحب صرف مختصر 1 منٹ میں آپ ان سے بات کریں تاکہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے, آپ کی بات ان کو سنائی نہیں دے رہی. اب ان کے بغیر مداخلے کی ان کی بات سنیں. آپ نے جو حسن اللہ یاری کی بے ادبی کی ہے, گستاخی کی ہے, اپنے الفاظ واپس لیں, معافی مانگے. یار میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو حسن اللہ یاری کو بیٹا کہہ رہا ہوں. میں تو حسن اللہ یاری کو کہتا ہوں. میں جب اشرف والے کربلا مولا والے نہیں مانتے. سن لینا 1 منٹ سن لیں کی بات. میرے اوپر تو نہ ڈالو. صحیح لیے جائے ثابت کریں گے, آپ ثابت کریں. سنو, حسن اللہ یاری صاحب کا دل دکھا ہے. سنو حسن اللہ یاری صاحب کا دل دکھا ہے, میں معذرت کرتا ہوں. اور بیٹے سے زیادہ لقب کوئی نہیں ہے. حسن اللہ یاری میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے. اس علمی کو بات یہ ہے کہ 4 کتابوں کو گفتگو کرتے ہیں, قرآن حکیم کو, نہج البلاغہ کو, تفسیر ابن عباس کو, مسند امام زید کو. اگلے 15 دنوں کے بعد میرے پاس 4 کتابیں آپ کے بات کتنی ہوگی اس میں دیکھیں گے. چاروں کتابوں میں کہ ابو بکر کی شرط ہے. یہ آپ کی بھول ہے کہ یہاں پہ شیخ کی توہین ہوگی. ہمیں کروڑوں کا نقصان قبول ہے, پروگرام بند کرنا پڑے وہ کر دیں گے, مر جائیں گے, مٹ جائیں گے. شیخ کی توہین ہم نہیں کرنے دیں گے, ٹھیک ہے. بہت توہین شیخ کی ہو چکی. جس کتے کا دل کرتا ہے وہ کبھی اسرائیلی ایجنٹ کہتا ہے, کبھی کیا کہتا ہے. آپ ثابت کریں شیخ اسرائیلی ایجنٹ ہے. میں آپ کا یار میں نہیں کہتا میرے بیٹے, آپ نے کیوں بولا کہ کربلا نے جب کی لعنتیں مجھ پہ پڑ رہی ہیں بھائی. صاحب سے پوچھو کہ نقل باشد یہ جملہ ٹھیک ہے. چلو اگر چلے 1 منٹ سنو, اب آپ کا دل بھی دکھا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. حسن اللہ یاری میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, صاحب علم ہے, میرا بیٹا ہے. اب بات خدا نہ بند کرو,
اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف جس میں چلیں 15 شیخ صاحب اب جو ہے نا وہ دیکھیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا کہ آپ پرنانا بھی ہے نا، میں آپ سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک عالم دین ہونے کے حیثیت سے آپ ایک بزرگ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، ریلیجن پھیلانا آپ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر والے کیا کہتے ہیں، آپ کی بچیاں مثلا آپ کی پوتیاں وہ کیا کہتی ہیں؟ پوری قوم میرے ساتھ کری ہے، میں نے اس دفعہ نہیں ہے بھائی، جھوٹ کہہ رہے ہیں دو امام پادگاہوں میں اہل بیت کی شان سنائی ہے، اگلے 15 دنوں کے بعد میری میز پر بھی ہوگا، یہ دیکھو شیخ جی پہلے آپ پہ بات ہوگی نا، پہلے آپ پہ بات ہوگی بھائی، آپ کچھ کہانیاں سنائیں، میں کوئی واقعات سنائیں کہ یہ بھائی آپ سچ تو نہیں بتا رہے نا، مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ کچھ پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، اور سب لوگ آپ سے بڑے شاکی ہیں، شکایت کرتے ہیں، میں یہ نرم الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آپ کی جو حرکتیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، تو میں بھی آپ کے بارے میں بیٹا کہہ کے نرم کہہ رہا ہوں، وگرنہ لوگوں کی بکواس سنے آپ کے بارے میں اللہ معاف کرے، میں نہیں کہتا اللہ معاف کرے، بھائی میرا کوئی پوسٹ ہے، میرا کوئی پوسٹ ہے پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ، اور بھائی وہ میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ناموسی ہیں، ناموس کے معاملے میں آپ پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں، خدا نہ چھوڑ دیں، حجاب وہ پچھلی باتیں نہیں، وہ حال کی باتیں ہیں، علامہ صاحب حال کی باتیں ہیں، حسن اللہ یاری صاحب آخری بات، میرا بیٹا آخری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر کی شان چھوڑا، میں نے کہا ناج البلاغہ بھی رکھ دیتے ہیں، قرآن حکیم بھی رکھ دیتے ہیں، تفسیر ابن عباس بھی رکھ دیتے ہیں، حضرت امام زین پاک کی کتاب بھی رکھ لیتے ہیں، مسند امام زین، میں پڑھتا جاؤں گا کہ ابو بکر کی شان قرآن میں کیا ہے، ناج البلاغہ میں کیا ہے، تفسیر ابن عباس میں کیا ہے، اور اس کے بعد چلیں پہلے دیکھیں ہم شیخ صاحب علامہ مفتی صاحب دیکھیں یہ باتیں بعد میں ہو گئی نا، آپ کو پہلی بات میں بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعوں کے ساتھ اگر استدلال کرنا ہو تو ایک کتاب تفسیر ابن عباس مسند زید ہماری کتاب ہے نہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن آپ نے بتایا نہیں جی، آپ سے جو سوال ہوا تھا نا کہ آپ یہ جو کام کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا میں مجالس پڑھتا ہوں، یہ سب باتیں دیکھیں یہ ہمیں آپ سنیں نا، آپ بیچ میں بولتے ہیں یار، ایک منٹ میں سن رہا ہوں آپ کے کسی بات پہ ہمیں اعتبار ہے نہیں، آپ جو کہتے ہیں میں شیعوں کے مجلس سنانے جاتا ہوں، شیعوں نے مجھے اینک دیا ہے، میں ٹوپی دی ہے، یہ کرتا دیا، آپ دیکھیں جب آپ کا کردار یہ ہے ٹھیک ہے نا، داڑھی سفید ہو گئی ہے، ادھر جا کے لڑکیوں چوکریوں کے ساتھ وہ آپ کا مذاق اڑاتی ہیں، بھائی بہت غلط ہے، بہت ہی غلط ہے، وہ پھر آپ کے ادھر قسم کھاؤ کہ یہ شیعوں نے نجف کربلا سے مجھے قسم دی ہے بھائی کہ بھائی تم 9 بجے نہ آنا 10 بجے آ جانا، وہ بھائی آپ کے کسی بات پہ اللہ جانتا میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جی شیخ صاحب، ٹھیک ہے نا، آپ مشہور ہیں معروف ہیں لیکن اچھے کاموں میں مشہور معروف نہیں ہے،